لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيد الأولين والآخرين أبي القاسم محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين صلوات بھیجے محمد وآل محمد انشاءاللہ اگر طاقت رہی اور صحت نے ساتھ دیا تو 12 مجلسیں اسی طریقے سے منعقد ہوں گی۔ میں نے بہت سوچ سمجھ کے تلاش کے باوجود جس آیت کو اپنا عنوان اور موضوع قرار دیا ہے بڑا عجیب و غریب ہے۔ ماٹر صاحب سے رہنے دے، بچے ہیں، وہ کرتے رہیں گے، اپنا کام کرتے رہیں گے۔ صلوات بھیج دیں محمد وآل محمد۔ قرآن کی سب سے پہلی آیت اکثر مفسرین نے لکھا ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق، جو بہرحال سورہ حمد میں نہیں ہے۔ قرآن کی سب سے پہلی وحی اللہ کا حکم جو نازل ہوا ہے وہ نبی پر کیا؟ اقرا۔ لیکن قرآن کی ابتدا ہوتی ہے کہاں سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج تک یہ مسلمان فیصلہ نہیں کر سکا یہ بسم اللہ حمد کا، سورہ حمد کا جز ہے یا نہیں ہے۔ سارے قرآن میں عثمان طہا سے لے کے مصر تک، لبنان، مصر، سیریا، امارات، جہاں جہاں مسلمان ہیں، آپ قرآن اٹھا کے دیکھیں، کھولیں، ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ بدبختی یا کم عقلی مسلمانوں کی ہے کہ آج بھی کوئی بھی طبقہ، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، نماز کی ابتدا میں سورہ حمد کے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھتے۔ عقل کے اندھے قرآن نازل ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین سے۔ مرکز اسلام مکہ المکرمہ، آپ حج کے لیے جائیں، عمرہ کے لیے جائیں، خدا توفیق دے، غور سے سنیے گا۔ عالم اسلام کا مانا ہوا قاری سدیس اللہ اکبر سے شروع کرتا ہے، کچھ پتہ نہیں چلتا کیا پڑھتا ہے، منٹ 1.5 منٹ تو یہ بھی نہیں پتہ چلتا کہ یہ کیا پڑھ رہا ہے، سو رہا ہے جاگ رہا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین سے شروع ہوتی ہے سورہ حمد۔ بسم اللہ ان کے ہاں نہیں ہے۔ ہمارے شیعہ علماء بچوں کو چھوڑ دیے اپنے حال پہ، جو جیسے کر رہا ہے، جو کر رہا ہے اسے کرنے دیجئے۔ تمام شیعہ فقہا، آپ کسی کے رسالہ اٹھائیں، توضیح المسائل اٹھا کے دیکھیں،
اگر آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرنے سے پہلے یہ معین نہیں کیا کہ آپ کون سی سورہ پڑھیں گے اس کے بعد، تمام مجتہدین کہتے ہیں پھر سے بسم اللہ کرو۔ سورہ حمد کے لیے تو آپ پتہ ہے سورہ حمد پڑھنے جا رہے ہیں، بسم اللہ کر رہے ہیں، سورہ حمد شروع کریں گے، لیکن سورہ حمد کے بعد دوسری سورہ جو آپ پڑھنا چاہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ لیا، ابھی یہ معین نہیں کیا کہ انا اعطینا پڑھوں کہ انا النہ پڑھوں کہ قل اللہ پڑھوں۔ سارے فقہا سارے مجتہدین کہتے ہیں بسم اللہ پھر سے پڑھو۔ میرے استاد ناصر مکارم آیت اللہ العظمہ ناصر مکارم، ان کا فتویٰ میں نے دیکھا، خود انہوں نے درس میں کہا بسم اللہ قرآن میں ایک آیا ہے، دو نہیں، ہر سورے کے ابتدا میں قرآن کے بسم اللہ آیا ہے، الا سورہ توبہ اس میں بسم اللہ نہیں، براءۃ من اللہ و رسولہ، بڑے غیظ و غضب کا سورہ ہے جہاں خدا کا حکم نازل ہو رہا ہے، اور ایک آیت ہے جب جناب سلیمان نے خط لکھا ہے بلقیس کو، بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالی مسلمین، کوئی سورہ بغیر بسم اللہ کے قرآن میں شروع نہیں ہوا ہے الا، اور آج بھی اہل سنت کے بڑے سے بڑے امام، یعنی امام پورا پیش امام کہہ رہا ہوں، پیش نماز کو وہاں امام کہتے ہیں اصطلاح میں، کوئی ایک بھی سورہ حمد یا دوسری سورہ کے ساتھ بسم اللہ پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بہت لمبی بحث ہے، بسم اللہ قرآن کا جز ہے، سورے کا جز ہے یا نہیں، انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ اپنے بچوں کو کسی حد تک سمجھا سکوں۔ بسم اللہ کی کتنی آیتیں ہیں؟ 7، 2 مرتبہ بسم اللہ، 2 مرتبہ سورہ حمد نازل ہوا ہے۔ سورہ حمد کی 7 آیتیں ہیں، 7 مثانی، 7 آیتیں ہیں، 2 مرتبہ نازل ہوا ہے۔ ہر مسلمان پر فرض ہے کہ صبح سے لے کے شام تک، صبح، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، 5 وقت کی نمازوں میں 10 مرتبہ سورہ حمد پڑھنا واجب ہے۔ صلوات بھیج دیں محمد والے محمد۔ حتیٰ وہ شخص جو ڈوب رہا ہے، آخری سانس لے رہا ہے، جس سے نماز معاف نہیں ہے، جو ڈوب رہا ہے یا جو سانس نکل رہی ہے، دب گیا ہے، ایکسیڈنٹ کا شکار ہو گیا ہے، مکان گر گیا ہے، تباہ ہوا ہے، نہیں معلوم دن ہے رات ہے، میں کہاں ہوں، کچھ پتہ نہیں، دنیا سے رابطہ ٹوٹ چکا ہے، بس خدا سے لو لگائے بیٹھا، اس پر بھی سورہ حمد، نہ وہ وضو کر سکتا ہے نہ تیمم کر سکتا ہے، بس تصور میں منو مٹی ملبے کے درمیان نیچے دبا ہوا شخص جس پر نماز معاف نہیں ہے، اس کو بھی سورہ حمد پڑھنا ہے۔ روم کے بادشاہ نے دمشق کے خط لکھا، صلوات بھیج دیں محمد والے محمد۔ یہ بتاؤ قرآن میں تمہارے کون سا سورہ ہے جس میں 7 حروف نہیں آئے، حروف تہجی کے 7 حروف نہیں آئے؟ اس کے باپ کو بھی پتا نہیں تھا، نہ معاویہ کو پتا تھا، نہ ابی سفیان کو پتا تھا، نہ خاندان کے کسی شخص کو پتا تھا، وہ جانتے ہی نہیں قرآن کیا ہے۔ یزید نے تو قرآن کا مذاق اڑایا ہے، اسے کیا معلوم قرآن کیا ہے، سورے کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، اس میں کس میں کون سی آیت ہے، کس میں کون سی آیت ہے، کتنی آیت ہے، کتنی، مگر خط جو گیا ہے وہ اہم ہے، جواب دینا ضروری ہے۔ وہاں سے قاصد آتا ہے
دمشق سے مدینے ہے. امام حسن علیہ السلام کا زمانہ ہے. سامنے خط رکھا گیا. امام مسکرائے اور لکھ دو، بہت آسان ہے. 7 حرف قرآن کے، حروف تہجی کے، جو قرآن میں آئے ہیں سورہ حمد میں نہیں آئے ہیں. ہمارے یہاں روایات میں آیا ہے، شیعہ روایات میں، احادیث میں، مرتا ہوا سانس اکھڑ رہی ہے. اگر کسی شخص کو یہ سورہ پڑھ کے دم کر دیا جائے، بعید نہیں ہے اس کی جان پلٹ آئے، اس کی زندگی پلٹ آئے. قرآن کی جتنی فضیلت اور سورہ حمد کی جتنی فضیلت ہے میں بیان نہیں کر سکتا. آیت اللہ العظمیٰ سید ابو القاسم خوئی نے جب اپنی کتاب البیان شروع کی تفسیر قرآن لکھنے کے لیے، اسی ایک بسم اللہ سورہ حمد پر پوری جلد تمام ہو گئی. 700 صفحے کی فل سائز کی کتاب، 700 صفحے لگ بھگ. مقدمہ قرآن، اس سے آگے نہیں بڑھے. ان کے دوستوں نے، ان کے شاگردوں کا، سرکار آپ اتنے بڑے مرجع وقت آپ قرآن کی. آج ایسا نہیں ہے. آج بہت سے مراجع ہیں جنہوں نے قرآن کی تفسیر لکھی، ترجمہ لکھا ہے، تحقیق شدہ. آیت اللہ خوئی کو ان کے شاگردوں نے روک دیا، ورنہ خدا جانے کیا قیامت کی کتاب ہوتی. ایک جلد چھپی، اردو پاکستان میں ترجمہ ہو چکا ہے البیان کا، آپ پڑھیے. صرف سورہ حمد اور مقدمہ، کیا کیا علمی میٹر، کیا کیا علمی موضوع بیان ہوا ہے. ظاہر ان بچوں کو تھوڑا سا الگ الگ بیٹھا دو، الگ الگ وہ مانیں گے نہیں. صلوات بھیجتے ہیں محمد وآلہ محمد. ایک کو اور اٹھا لیں، ایک کو اور اٹھا لیں وہاں سے. 2 رہیں گے تو بابا دے بلند صلوات بھیجتے ہیں محمد وآلہ محمد. مجھے افسوس ہوتا ہے، تعجب ہوتا ہے، ماں باپ گھر میں بیٹھے ہیں، بچوں کو بھیج دیتے ہیں مسجد میں، جاؤ ڈسٹرب کرو. مجلس سننے نہیں آئے گے، یہ مجلس کو گوڑنے آئے ہیں. یہ مجلس سننے، یہ بچے کیا جانیں گے؟ ان کو حصہ مل جائے، ابھی مل جائے، یہ چلے جائیں گے. شاید مجلس کے بعد پھر آ جائیں دوبارہ حصہ لینے کے لیے. انہیں کچھ پتہ نہیں. ان کے ماں باپ گھر بیٹھے ہیں، مسجد کو خراب کرنے کے لیے بھیج دیتے ہیں بچوں کو. ایک ذاکر جب سارے اپنے موضوع کو سمیٹ کے ممبر پر آتا ہے، تب اس کو محسوس ہوتا ہے کہ مجھے کیا بولنا ہے، خاص طور سے اس کے سامنے. یہ ایسی بلا ہے کہ مولویوں کی گردن دبا کے رکھ رکھا ہے. آغائے خوئی کی ایک البیان کی پہلی جلد، وہی پہلی ہے، وہی آخری ہے. آیت اللہ مکارم نے سورہ حمد کی تفسیر لکھی ہے. آیت اللہ طباطبائی نے سورہ حمد کی تفسیر لکھی ہے. پڑھیے تب سمجھ میں آتا کہ یہ سورہ حمد ہے کیا. الحمدللہ رب العالمین. تمام حمد و ثنا، تمام تعریفیں اس رب کے لیے ہے جو عالمین کا پیدا کرنے والا ہے. میں نے چند دنوں پہلے مجلس میں کہا تھا کہ ہندوستان کا ایک پڑھا لکھا ہندو ہندوستان سے نکل کے کینیڈا جاتا ہے، محقق ہے، پڑھا لکھا ہے، سمجھدار آدمی ہے. ہندوستان میں اپنے مذہب سے متنفر ہو چکا تھا، ہندو مذہب سے، لیکن اپنی نفرت کا اظہار نہیں کر سکتا تھا، اس کی جان کو خطرہ تھا. ہندو چھوڑیں گے نہیں. نکل کے اس دنیا میں گیا کینیڈا. وہاں اس نے تحقیق کو اوپن طریقے سے اور اس نے اپنے اسلام کا اظہار کیا. مولانا کے پاس پہنچ کے وہ مسلمان ہوا، بڑے اہتمام کے ساتھ. سارا خرچہ اس نے
خبرنگار نے نامانگار نے اسے پوچھا یہ بتاؤ تم مسلمان کیسے ہو گئے، ہندو سے چھوڑ کے ہندو مذہب چھوڑ کے مسلمان کیسے ہوئے؟ یہی آیت اس کو کھینچ کے لائی تھی، اس کی پوری دنیا بدل گئی جب میں نے قرآن کی ابتدائی پہلی آیت پڑھی الحمدللہ رب العالمین، کہتے میں مذہب سے متنفر تھا اور اس آیت نے میری اتنی گائیڈ کی، اتنی رہنمائی کی کہ میرا دل کھل گیا اور میری خوشی کی انتہا نہ رہی۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس خدا کے لیے جو عالمین کا پیدا کرنے اور ان کو پالنے والا ہے۔ ہم تو پتہ ہی نہیں، ہم تو جانتے ہی نہیں، نماز پڑھنے کا شوق نہیں ہے، نماز پڑھنے کی عادت نہیں ہے، نماز پڑھنے کا احساس نہیں ہے۔ میں جس محلے میں پڑھ رہا ہوں بہت سے افراد ایسے ہیں جن کو ابھی نماز کا احساس نہیں ہے۔ نماز ہے کیا، نماز پڑھنی چاہیے نہیں، کبھی پڑھی نہیں پڑھ لی، ہفتہ پڑھ لی بہت ہے، ہفتے میں ایک دن دو دن نہائے دھوئے صاف ستھرے ہوئے نماز پڑھ لیں، اس کے بعد وہی ہے۔ قرآن کی ایک آیت ہے، صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد۔ جہنمیوں سے جب پوچھا جائے گا ما سلککم فی سقر، ابے تم تو اتنے بڑے پڑھے لکھے محقق تھے، پیسے والے تھے، خیرات کرتے تھے، یہ دنیا بھر کی سیاسی سے بات، تم اور یہاں تمہاری یہ جگہ تو نہیں ہے، یہاں تو مجرمین اور ظالموں کی جگہ ہے، تم یہاں کیسے آئے؟ ما سلککم فی سقر، جہنم میں تم کو کس چیز نے پہنچایا؟ لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ تو نماز نہ پڑھنے والے کی پہلی منزل صلوات بھیج دیں محمد آل محمد۔ تھوڑا دور دور بیٹھا دیں، تھوڑا الگ الگ کر دیں، اکٹھا وہ بھیڑ لگ گئی نا، بازار ہو گئی۔ ایک مرتبہ اور بآواز بلند۔ آج کسی جوان نے بہت اچھا سوال کیا، میری بات رہ گئی انشاءاللہ پھر پوری کروں گا۔ مولانا صاحب یہ محرم میں ہم کالے کپڑے کیوں پہنتے ہیں؟ سوال کہتے جب آدمی سوال کرتا ہے تو سمجھا جاتا ہے کہ یہ آدمی کتنے پانی میں ہے، اور جس سے سوال کیا جاتا ہے پھر اس کو جواب دینا بھی۔ یہ اڑ کے جاتی ہے 4 میٹر آگے، عام سوال ہے۔ ہم یہ ماہ محرم میں عزاداری میں کالے کپڑے کیوں پہنتے ہیں؟ میرے لیے کم سے کم یہ سوال مہم تھا، ہو سکتا ہے آپ کے لیے کوئی خاص بات نہ ہو۔ آیت اللہ ابو القاسم خوئی مانا ہوا مجتہد، دور حاضر کا جو بھی 15-20 سال پہلے انتقال ہوا، اکثر لوگ انہی کی تقلید میں تھے۔ ان کے والد سید علی اکبر خوئی بہترین مجلس پڑھنے والے روضہ خان تھے نجف کے، مجلسیں پڑھ رہے ہیں صبح سے لے کے شام تک، نجف کی چھوٹی چھوٹی مجلسیں اکبر ابو القاسم پڑھ رہے ہیں۔ جناب آیت اللہ خوئی کے والد ماجد، اللہ نے ان کو اولاد نہیں دی، اللہ نے ان کو اولاد سے دور رکھا، محروم رکھا۔ حمل ٹھہرتا تھا 2 مہینے 3 مہینے کا، ضائع ہو جاتا تھا، بیوی بھی پریشان، اور یہ اکبر ابو القاسم، اکبر علی اکبر خوئی یہ بھی پریشان کیا۔ اللہ میں اتنے دن سے امام حسین کی خدمت کر رہا ہوں، دعا کر رہا ہوں، مجھے اللہ نے، مجلس ختم ہو گئی، پلٹ کے آ رہے تھے حرم کی طرف، ایک بوڑھی ضعیفہ آئی، کہا اکبر
اتنی مجلسیں پڑھنے کے بعد، اتنے اچھے بیانات کے بعد تم ابھی تک لاولد ہو؟ کیا کروں؟ خدا کی مطلب یہی ہے۔ کہا تم نے آج ایک حدیث بیان کی تھی امام حسین علیہ السلام کی منبر سے، کل الخیر علی باب الحسین، جتنی دنیا میں نیکیاں ہو سکتی ہیں وہ سب امام حسین کے دروازے پر ہیں، کہیں دوسرے کا نہیں ملیں گے۔ جتنی نیکیاں آپ سوچ سکتے ہیں وہ سب کے سب امام حسین کے دروازے پر۔ کہا مگر تم نے آج تک امام حسین سے توسل نہیں کیا۔ اتنا بڑا خطیب، اتنا بڑا روضہ خان مجلس پڑھنے والا، مانا ہوا ذاکر، نجف کے ایک مشہور وعاظ میں سے، کہا تم نے امام حسین سے کبھی توسل کیا اپنے لیے؟ خاموش رہے۔ کہا پھر؟ کہا ایک راستہ میں بتائی دیتی ہوں، بڑھیا ہے، ایک راستہ میں بتا دیتی ہوں، اگر یہ عمل کر لو گے تو میں یقین کے ساتھ کہتی ہوں کہ خدا تم کو اولاد دے گا۔ صلوات بھیج دیں محمد والے محمد۔ علی اکبر خوئی ٹھہر گئے، قدم رکا، کہا کیا ہے؟ کہا کیا مشکل تمہاری ہے؟ کہا کچھ نہیں، 2 مہینہ 3 مہینہ 4 مہینے کا حمل ہو جاتا ہے اور ضائع ہو جاتا ہے، ساقط ہو جاتا ہے، نہ میں سمجھ پایا نہ آج تک میری بیوی۔ کہا آج سے نظر کر لو، کالا لباس ہم کیوں پہنتے ہیں؟ جواب، کہا آج سے نظر کر لو امام حسین علیہ السلام کی، اپنے پیدا ہونے والے بچے کو 2 مہینہ کالا لباس، سر سے پیر تک کالا لباس پہناؤ گی۔ امامہ ان کا کالا تھا، علی اکبر کا بھی اور ان کے بیٹے عطیہ خوئی کا بھی، اہل سید تھے، جوراب موزہ تک وہ کالا پہنتے تھے، اور نجف کی سڑتی گرمی الحفیظ الامان۔ کیا نظر کر لو کہ جو بچہ پیدا ہوگا میں اس کو کالا کپڑا پہناؤں گی۔ مزمہ نے کہا اور انہوں نے جا کے اپنی بیوی سے کہا، میں نے کہا ٹھیک ہے ہم نظر کرتے ہیں۔ وہیں گئے، فوراً گئے، جا کے حضرت علی کے روضے پر جا کے مولا کو خطاب کر کے کہا میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں اگر میرا بچہ صحیح سالم دنیا میں آ گیا تو میں اس کو 2 مہینے محرم سفر صرف اور صرف کالے کپڑے پہناؤں گی۔ بات ختم ہو گئی۔ کچھ دنوں کے بعد حرم سے یہ واپس آ رہے تھے، راستے میں وہی معظمہ روکا، کہا اکبر خوئی کیا حال ہے؟ کہا اللہ کا شکر ہے۔ کہا محترمہ کیسی ہے؟ کہا بہتر ہے۔ کہا تمہارے یہاں 7واں مہینہ چل رہا ہے۔ آغائے خوئی کے والد بزرگوار چونکے اور ایسے چونکے، سر سے پیر تک لرز گئے، یہ کون؟ میرے گھر کی بات اس کو کیسے پتا ہے؟ میرے گھر کی خلوت کی بات اس کو کیسے پتا؟ کہا اکبر خوئی اتنا ہی نہیں، بچہ بیٹا ہوگا، 7واں مہینہ تمہاری بیوی کو گزر رہا ہے، شکر خدا کرو تمہاری دعا قبول ہو گئی۔ صلوات بھیج دیں محمد والے محمد۔ کل الخیر علی باب الحسین، جتنی نیکیاں آپ سوچ سکتے ہیں وہ سب حسین کے دروازے پہ ملیں گی۔ سبیل پلا لو، بچوں کے جوتے صحیح کر لو، تبرک تقسیم کر بانٹو، تبرک بانٹو، تقسیم کرو۔ یہ کیا ہے؟ یہ خدمت حسین ہے۔ ادھر کرو گے ادھر 1 کا 10 ملے گا۔ اکبر خوئی لرز گئے، عطیہ خوئی کے والد بزرگوار لرز گئے، گھر آ کے بیوی سے کہا ایسی سی بات ہے، یہ کھئی ہے؟ کہا ہاں۔ کہا جانتی ہو کیوں؟ کہا نہیں جانتی۔ کہا وہ نظر جو ہم نے مانی تھی مولا کے دروازے پر،
جو ہم نے نظر آیت اللہ خوئی ابو القاسم خوئی مرجع انٹرنیشنل مرجع ان کی ولادت نظر امام حسین سے ہوئی. اور نظر امام حسین کیا تھی؟ بچہ پیدا ہوگا تو میں اس کو 2 مہینے کالے کپڑے پہناؤں گی. سڑتی گرمی نجف کی، واقعی چلچلاتی دھوپ، وہاں پسینے کم چھوٹتے ہیں، شرجی گرمی ہے. اساتذہ نے، ان کے شاگردوں نے آغا کو ٹوکا، آغا آپ یہ کالے کپڑے بدن کی جلد پھٹ جائے گی گرمی سے. کرنے دو. سر سے پیر تک 2 مہینہ کالا کپڑا، امامہ، قبا، کرتا، پیجامہ، موزہ تک کالا کپڑا پہنے. ہم 1 مہینہ 2 مہینہ کچھ دیر کے لیے اگر کالے کپڑے پہنتے ہیں تو یہ احمق عقل کے اندھے ہم پر اعتراض کرتے ہیں کہ یہ دیکھو. صلوات بھیج دیں محمد والے محمد. انشاءاللہ اس کو یہیں پر روکتا ہوں، بقیہ پھر کبھی. مجلس اپنے ٹائم سے تھوڑا سا آگے بڑھ گئی ہے. عموماً ہندوستان میں رسم یہی ہے کہ آج کے دن چاند رات امام حسین کی روانگی مدینے سے سفر کربلا کی طرف. یہ کربلا کا سفر ابھی مشخص نہیں ہے، معین نہیں ہے. امام حسین جا رہے ہیں حج کے لیے. معاویہ کا انتقال ہوتا ہے شام کے پائیتخت دمشق میں، اور وہاں سے لیٹر آتا ہے مدینہ کے گورنر کو. 4 آدمی، اس سے ہوشیار رہنا. معاویہ نے اپنی زندگی میں یزید کی بیعت کا سلسلہ شروع کر دیا تھا. امر آج جیسے خبیث نے کہا کہ اگر اپنی زندگی میں تو بیعت لے لی تب تو کامیابی ہے، ورنہ تمہیں اس میں کامیابی نہیں ہوگی. معاویہ تم ابو سفیان کی اولاد ہو، لیکن اگر اپنی زندگی میں یزید کی بیعت نہ لے سکے تو یہ مدینہ تمہارے بیٹے کی بیعت نہیں کرے گا. عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن زبیر، امام حسین، 4 آدمیوں کا نام تاریخ میں موجود ہے. لیٹر آیا، گورنر نے امام حسین کے پاس پیغام بھیجا. امام حسین مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے. تھوڑی دیر کے بعد پیغام کاٹی جائیں، ہم لوگ آتے ہیں، اور تھوڑی دیر نہیں گزری کہ ایک مرتبہ پھر وہی آدمی قاصد آیا. وہ انتظار ہو رہا ہے دربار میں. کہا چلو ہم آتے ہیں. مسجد سے اٹھ کے آئے گھر پہ، اپنی بہن سے مشورہ کیا، بھتیجوں سے مشورہ کیا، جناب عباس کو بلایا. تاریخ بڑی لمبی ہے. اور وہ وقت آیا جب امام حسین نے دربار جانے کی تیاری کی اکیلے تنے تنہا. جناب زینب نے کہا بھیا دربار میں آپ اکیلے نہیں جائیں گے. امام حسین کی وہ بہن جو شریکت الحسین کہلاتی ہے، جو مدینہ میں بیٹھ کے کربلا تک کی رہنمائی کی پوری ذمہ دار ہے، کہا بھیا میں آپ کو دربار میں اکیلے نہیں جانے دوں گی. دربار ہے. 18 بنی ہاشم تلواریں بغل میں. اور اس کے بعد جناب زینب نے ان جوانوں کو اکٹھا کرے گا، خبردار میرے بھائی پر کوئی آنچ نہ آنے پائے. امام حسین دربار کی طرف. دربار میں پہنچنے کے بعد دروازے پر سب کو روکا، خبردار مجھے بلایا گیا ہے، میں اندر جاتا ہوں. جناب عباس نے کہا کہ بھائی آقا آپ اکیلے؟ کہاں یہاں دروازے پہ ٹھہرو، اگر میری آواز بلند ہو تب اندر آنا. 18 جوان جن کا سوئے زمین پر کوئی مثل و نظیر نہیں تھا، امام نے دروازے پر روکا، اکیلے اندر گئے. کتنے اٹھا کے خط سامنے رکھا. معاویہ کا انتقال ہو چکا، یزید اس کی جہاں پر اس کا جانشین ہوا ہے، اور یزید کا یہ نامہ ہے.
آپ ہماری بیعت کریں۔ امام حسین نے کہا کہ بیعت کے سلسلے میں ابھی تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا، یہ رات کا وقت ہے، بند کمرے میں بیعت نہیں ہوتی، کل دن کے اجالے میں مسجد میں جو کہنا ہوگا کہنا۔ ہوشیار تھا، اور یہ کہہ کہ امام حسین نے اٹھنا چاہا۔ مروان خبیث میں بیٹھا ہوا تھا بغل میں، کہا کیا کر رہا ہے ولید؟ اگر یہ امام حسین اس وقت اٹھ کے چلے گئے تو پھر یہ تیرے ہاتھ نہیں آئیں گے، بہتر یہ ہے کہ جس طرح سے یزید نے کہا کہ اگر بیعت کریں تو ٹھیک، ورنہ سر قلم کر کے میرے پاس بھیج دے۔ جیسے ہی اس کے زبان سے یہ جملہ نکلا، امام حسین نے یبن زرقا، کیا کہوں اس کا ترجمہ، پوری تاریخ پوری ہسٹری سمیٹ کے اس کی ماں کی اس کے سامنے رکھ دی۔ تو مجھے موت کی دھمکی دیتا ہے، تو مجھے قتل کی دھمکی دیتا ہے۔ اور اتنا کہنا کہ جناب عباس دروازے پر 18 بنی ہاشم کے جوان دروازہ توڑ کے اندر آ گئے۔ مولا کیا گزری، کس نے بے ادبی کی؟ امام حسین نے کہا بھیا یہ وقت ابھی نہیں ہے، خدا بہتر جانتا ہے جناب عباس کو اس جلال کے موقع پر جناب امام حسین نے کس طریقے سے کنٹرول کیا۔ بہت مشکل ہے، جوان کو جب غصہ آ جائے، جوش آ جائے تو اس کو کنٹرول کرنا بہت مشکل ہے۔ امام حسین وہاں سے رخصت ہو کے گھر آئے، گھر آ کے ثانیہ زہرا جناب زینب منتظر تھی، بھیا کیا ہوا؟ کیا یہ واقعہ ہوا؟ کہا اب اس کا مطلب یہ کہ اب مدینہ ہمارے رہنے کے لائق نہیں ہے۔ امام حسین نے سامان سفر تیار کیا اور مدینہ چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ تاریخ کہتی ہے کہ امام حسین نے اپنی چھوٹی بیٹی جناب سغرا کو مدینے میں چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ سغرا کو ساتھ میں لے کے جانے کے لیے تیار نہیں ہے، یہ حسین جانے اور ان کا۔ تاریخ کہتی ہے، مقاتل نے لکھا کہ جناب سغرا ایک ایک کی گود میں جاتے ہیں رخصت ہونے کے لیے، اور آخری منزل میں آخری پوزیشن میں جب امام حسین نے جناب علی اصغر کو بہن کے حوالے کیا، بہن بھائی کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، کسی بھی صورت سے بہن بھائی کو چھوڑنے کے لیے، جدائی کے لیے تیار نہیں۔ زینب نے بڑھ کے آگے ہاتھ پھیلایا، جناب رباب مادر علی اصغر نے ہاتھ پھیلایا، علی اصغر نے منہ موڑ لیا، کسی کی گود میں آنے کے لیے تیار نہیں۔ زینب گھبرا کے حسین کے پاس آئی، ماں جائے علی اصغر گود چھوڑ کے کسی کی گود میں آنے کے لیے تیار نہیں۔ حسین آئے، تاریخ کہتی ہے حسین نے جھک کے علی اصغر کے کان میں کچھ کہا، اے میرے لال، میری مظلومیت کے محضر پر اپنی مہر لگانے نہیں چلو گے۔ تاریخ کہتی ہے علی اصغر نے بہن کا دامن چھوڑا، باپ کی گود میں ہمک کے آ گئے، مگر یہی حسین کربلا کی جلتی ریت پر کھڑا ہوا، اپنے شیعوں سے پکار پکار کے کہہ رہا تھا، شیعتی مہما شربتم ما عذب فذکرونی، اے میرے چاہنے والوں، جب کبھی ٹھنڈا پانی پینا مجھے یاد کر لینا۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ یا حسین، یا حسین۔
صاحب ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا غريب الغرباء. السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء. السلطان يا أبا الحسن علي بن موسى الرضا، روحي وجسمي لك الفداء ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا صاحب العصر والزمان. السلام عليك يا خليفة الرحمن. السلام عليك يا شريك القرآن. السلام عليك يا إمام الإنس والجان. أجل الله تعالى فرجك وسأل الله تعالى مخرجك وظهورك، وجعلنا من أنصارك